السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 33۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ بیک یارڈ کے پرسکون گوشے میں جھولے پہ بیٹھے آنکھیں موندے دھوپ سینک رہے تھے جب کوئی چپکے سے ان کے برابر آ بیٹھا۔ کسی کی سرگوشی میں لپٹی آہٹ پا کر وہ بنا دیکھے ہی جان گئے کہ وہ کون ہے۔ لبوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ انہوں نے بنا آنکھیں کھولے اپنا ہاتھ اٹھایا اور برابر بیٹھنے والے کے نرم و نازک ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولے تو اس جان نے آگے ہو کر ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنے سر بھی ان کے سینے پہ رکھ دیا اور پھر ان کی مضبوط بازوؤں کی پناہ میں آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ہی ہوں؟ اپنے ہاتھ کو سرکا کر عین ان کے دل کے مقام پہ رکھتی وہ سوال گو ہوئی۔ بس یہ دل بھام جاتا ہے اپنی چھٹکی کی موجودگی کو، اس کی آہٹ کو اور اس کی خوشبو کو۔ آخری جملہ انہوں نے دل میں بولا۔ وہ مدھر لہجے میں بولے تو ایزل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے دہک رہا تھا۔ ان کا سنہری وجود اس لڑکی کے دل پہ چھریاں چلانے لگا۔ اس نے فوراً سے قبل نگاہیں پھیر لیں کیونکہ اب اسے اپنے دل کو بہکنے نہیں دینا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان سے ملتی رہے گی تو دل کو سنبھالنا یوں ہی مشکل ہوتا رہے گا، مگر ملنا تو اب تھا ہی، چاہے جتنا بھی مشکل ہو، سنبھالنا تو تھا ہی۔ مگر اب تو یہ شخص خود ہی اپنی حرکتوں اور اپنی باتوں سے اس کے دل کے لیے مزید مشکلیں کھڑی کرنے لگا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آغا؟ وہ گھر کے اس پچھلے کونے میں یوں اکیلے چپ سے بیٹھے تھے، تبھی ایزل نے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، وہ مختصراً بولے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پہلے ٹھیک نہ تھے، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ ٹھیک ہو گئے؟ یہ ایزل نہیں جانتی تھی، مگر ان کا دل ضرور جانتا تھا، کیونکہ ان کا دل ایزل کو دیکھ کر چنگا بھر ہو گیا تھا۔ ایزل نے ان کے دل پہ رکھا ہاتھ اٹھا کر ان کے ماتھے پہ رکھا جو تپ رہا تھا۔ آغا، آپ کو تو بخار ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر ان سے الگ ہوئی اور تفکر سے بولی۔ نہیں میری مانو، کب سے دھوپ میں بیٹھا ہوں، اسی سبب باڈی اتنی ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ اپنا منہ صحیح کرو، تمہارے آغا بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے اس کے دھوپ کے سبب چمکتے براؤن سلکی بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے انہیں تکتے ہوئے پوچھا۔ جب میری طبیعت خراب بھی تم سے چھپ ہی نہیں سکتی تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ اس سے یقین بھرے لہجے میں بولے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے۔ وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی اور مسکرا دی، جبکہ انہوں نے سنجیدگی سے ایزل کے دھوپ میں نہائے پاکیزہ چہرے کو نظروں میں بھرا اور پھر بے ساختگی سے دیکھتے چلے گئے۔ اس کے براؤن بال دھوپ کے سبب مزید براؤن اور ریشم کی مانند معلوم ہو رہے تھے۔ لمبی گھنی مشکانوں کا سایہ آنکھوں تلے پڑ رہا تھا، جبکہ اس کے وہ بڑی بڑی آنکھوں کے گرے نگینے سورج کی تابانی کے سبب اس قدر واضح رنگ لیے چمک رہے تھے کہ آغا فارس کو یکدم سے کچھ اپنے دل کے آر پار ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے بالوں، آنکھوں اور ناک سے ہوتے ہوئے جب ان کی نظریں اس کے گلاب کی پنکھڑیوں سے لبوں پہ ٹھہری تو پھر اپنا دل بس سے باہر ہوتا محسوس ہوا۔ حلق میں ایک دم سے کانٹے اگتے محسوس ہوئے اور یہ کانٹے کس پیاس کی دہائی دے رہے تھے، اس دہائی سے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس دہائی کو 2 حرف سنا کر انہوں نے فوراً سے قبل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور پھر جب دوبارہ ڈالیں تو اس معنی خیز سی خاموشی کو توڑا جو انہیں نہ جانے کیا کیا سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ آج کل مدام کس خوشی میں یونیورسٹی سے چھٹیاں کر رہی ہیں؟ کوئی فکر ہے اپنی پڑھائی کی یا نہیں؟ لگتا ہے میرا سارا ڈر اتر گیا ہے۔ وہ ایک ابرو اچکاتے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ ایزل جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی پڑھائی سے انجان بنے بیٹھے ہیں تو یہ اس کی بھول تھی۔ وہ دراصل آج مجھے جانا تھا مگر میری آنکھ نہیں کھلی، اب کل سے پکا جاؤں گی۔ پہلی بات سراسر جھوٹ تھی، مگر دوسری بات واقعی کل جانے کا ارادہ کرتے ہوئے کہی گئی تھی۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ایزل؟ سچ بھی بول سکتی ہو نا کہ میری وجہ سے نہیں جا رہی؟ تو ہنی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد باقی کا دن اور رات کا سارا وقت ہے تو صحیح مجھ سے ملنے کے لیے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کو نہ جاتے ہوئے سوچوں کتنا حرج ہو چکا ہے پڑھائی کا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ سوری، کل سے پکا جاؤں گی، اور جو حرج ہوا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس آپ ہیں جو مجھے سب کلیئر کروا دیں گے۔ وہ پہلے شرمندگی کا اظہار کرتی، پھر شوخی سے بولی تو وہ بھی مسکرا اٹھے۔ وہ تو میں کروا ہی دوں گا چاہے تم نہ بھی کرنا چاہو، کیونکہ تمہاری پڑھائی کو لے کر جانتی ہو نو کمپرومائز۔ انہیں ٹوکتی وہ جلدی سے بولی۔ یہ جملہ تو اسے حفظ ہو چکا تھا، بچپن سے یہی تو سنتی آ رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے اس کے لفظوں پہ ایک لفظی مہر لگا دی۔ اچھا چلیں اب اٹھیں، بہت سینک لیے دھوپ، اب ذرا دوائی سینکیں۔ وہ اب کے خود بھی جھولے سے اٹھی اور انہیں بھی اٹھاتی بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ بیٹھے۔ مطلب یہ کہ پھپھو نے ہی مجھے بولا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو بلا لاؤں تاکہ وہ آپ کی بینڈیج کر سکیں۔ اس نے اطلاع دی تو انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ اف نہیں یار، ماما بہت ڈانٹ ڈانٹ کر بینڈیج کرتی ہیں،
فارض ہلو مت، فارض شور مت کرو، فارض اس کو یہاں سے پکڑو، آدھی بینڈیج تو مجھے ان کے ساتھ مل کر کروانی پڑتی ہے۔ منہ بسوڑتے ہوئے انہوں نے بتایا تو ایزل کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آپ بھی تو بینڈیج کرواتے ہوئے پھپھو کو جان کر اریٹیٹ کرتے ہوں گے، اس نے یہی اندازہ لگایا۔ تمہیں میں 10 سال کا بچہ نظر آتا ہوں کیا؟ بس مجھے نہیں کروانی ان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منا گئے۔ اچھا نہ روٹھیں تو مت، بینڈیج میں کر دوں گی آپ کو۔ وہ ان کے پھولے چہرے کو فوراً سے پہلے سہشاش بشاش کرنے کو بولی۔ کیا واقعی؟ وہ چہک اٹھے۔ ہاں، بشرطے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کرنی ہے۔ وہ تو دل و جان سے راضی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو پہلے ہل نہیں رہے تھے وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایزل کو بینڈیج کرنی تو آتی تھی، مگر یہ گولی کا زخم تھا، کون سا مرہم استعمال ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بھلا کہاں معلوم تھا اسے۔ آ جائیں پھر۔ وہ ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے لے گئی، اس بات سے انجان کہ یہ سارا ڈرامہ اس سے بینڈیج کروانے کے لیے ہی تو کیا تھا، ورنہ تو روز وہ چپ چاپ شائستہ سے اچھے بچوں کی طرح کروا لیا کرتے تھے۔ دکھاؤ کیا مینیو بنایا تم نے؟ اس وقت کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کی جا رہی تھی۔ 2 بجے لنچ ریڈی ہوتا تھا اور اس وقت تک تیاری شروع کر دی جاتی تھی۔ سوزین روز کچن کا چکر لگایا کرتی تھی، کھڑی ہو کر دیکھا کرتی تھی کیا بن رہا ہے اور کیسے بن رہا ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے ہی تو اسے کافی کچھ آ گیا تھا، اور پھر سیکھنے کی دوسری کوششیں بھی جاری تھیں۔ میڈم مینیو چارٹ۔ ملازمہ جو کہ باقاعدہ شیف تھی، اس نے چارٹ اسے تھمایا۔ بیف کوفتہ کیوں ایڈ کیا؟ پتہ ہے نا ارحم کو پسند نہیں، اور جو چیز اسے پسند نہیں وہ میں بھی نہیں کھاتی۔ بیف کوفتہ دیکھ کر سوزین نے منہ بنایا۔ وہ دراصل میڈم لاسٹ ٹائم حالہ کی فرمائش پہ یہ ڈش بنائی تھی، تو سوچا اس بار اسے بھی چارٹ میں شامل کر لوں۔ اس نے سوزین کو بھولی ہوئی بات یاد دلائی۔ اوہ ہاں، سوری آئی فارگاٹ۔ وہ مسکرائی۔ اوکے باقی سب ٹھیک ہے، تم کرو لنچ کی تیاری۔ چارٹ واپس اسے تھماتی وہ کچن سے نکل آئی۔ کچن میں رک کر آج کوئی بھی ڈش سیکھنے کا موڈ نہ تھا۔ 1-2 دن سے ماضی کی یادوں کے اپنے اطراف گھرے ہونے کے سبب دل پہ بہت بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر لاؤنج کے سیٹنگ ایریا میں چلی آئی اور خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی کہ تبھی کوئی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی مرد تھا۔ آپ کون؟ اس نے اچھمبے سے اس اجنبی شخص کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی میں مدام، یہ پلمبر ہے، کہہ رہا ہے کہ ارحم صاحب نے فون کر کے بلوایا ہے۔ تبھی چوکیدار بھی اندر داخل ہوا اور اس کے تعارف کے بیچ ہی بولے خود تعارف کروانے لگا۔ ہاں تم ایسا کرو، صابر سے کہو اسے حالہ کے روم میں لے جائے، اس کے واش روم کی ٹیپ میں لیکیج ہے۔ سوزین نے چوکیدار سے دوسرے ملازم کو اس کے ساتھ روم میں جا کر کام کروانے کا کہا۔ جی میڈم۔ وہ حکم کی تابعداری کرتا صابر کو بلانے لگا۔ صابر آیا تو پلمبر کو روم میں لے گیا، جبکہ لاؤنج میں جو تھوڑی دیر کی خاموشی ٹوٹی تھی پھر سے چھا گئی۔ اس وقت حالہ اسکول تھی اور ارحم آفس۔ یوں تو یہ خاموشی اسے اتنی کھلتی نہیں تھی، مگر آج کھل رہی تھی۔ وہ بھی ایسی ہی خاموش دوپہر تھی جب وہ ایسے ہی ملازمہ کو کھانے کا آرڈر دے کر لاؤنج میں آئی تو وہ چلا آیا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اتوار کا روز تھا، دوپہر کا وقت تھا اور سوزین حالہ کو سلانے کے بعد کچن میں چلی آئی۔ لنچ بن گیا؟ کچن میں آتے اس نے کک سے پوچھا۔ یس میم، لنچ ریڈی ہے، ٹیبل بھی ریڈی کر لوں؟ اس نے لنچ لگانے کا پوچھا۔ نہیں رہنے دو، ارحم کو آنے دو پھر لگا دینا۔ اسے منع کرتی وہ کچن سے باہر آئی اور واپس اپنے روم کی طرف جانے لگی، مگر لاؤنج سے اندر آتی شخصیت کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ہائے مس نور، کیسی ہیں آپ؟ وہ شیراز تھا جو اپنا وہی مخصوص انداز لیے اندر آیا جو آخری بار تنہائی میں اس نے سوزین کے ساتھ اپنایا۔ 2 ہفتے بعد وہ پھر سے چلا آیا تھا۔ یہ یہاں کیوں آ گیا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مگر اس نے اخلاقیات نبھانے کو اچھا رویہ رکھا۔ پہلے تک تو ٹھیک نہ تھا، مگر اب کسی کو دیکھ کر چنگا بھلا ہو گیا ہوں۔ وہ لفظ کسی پہ خاصا زور دیتا اس کے بالکل پاس چلا آیا۔ اس کی اس بات کا مطلب سوزین خوب سمجھتی تھی۔ ویسے ارحم کہاں ہے؟ اس نے یہاں وہاں نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا گیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب میں بالکل صحیح وقت پہ آ گیا۔ اپنی بیرڈ کو لوفرانہ انداز میں کھجاتے ہوئے وہ لفظ غلط کی بجائے صحیح کہتا بڑبڑایا۔ سوزین نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی مگر پلے نہ پڑی۔ خیریت سے آنا ہوا؟ وہ ذرا سا رخ پھیر گئی۔ اس سے باتیں بگاڑنے میں سوزین کو کوئی انٹرسٹ نہ تھا، تبھی اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، جس روز سے تمہیں دیکھا ہے اس روز سے بے چینی نے اس دل میں ڈیرا ہی جما لیا ہے، اور آج وہی بے چینی مجھے یہاں کھینچ لائی۔ ارحم گھر نہیں ہے یہ جان کر وہ اپنے اصل روپ میں اور بھی کھل کر آتا بولا۔ یہ کس قسم کی فضول گوئی کر رہے ہیں آپ؟ خشم کی نگاہوں سے اسے گھورتی وہ ترشی سے بولی۔ اسے فضول گوئی نہیں، پیار بھری باتیں کہتے ہیں مدام نور۔ انداز وہی تھا۔ اس کی صحت پہ سوزین کے غصے کا رتی بھر اثر نہ ہوا۔ سوزین اس کا لحاظ کر رہی تھی صرف اس لیے نہیں کہ وہ ارحم کا دوست تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ ارحم نے ایک پروجیکٹ بھی سائن کرنا تھا۔ میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں، یعنی آپ کی بھابھی۔ اس لحاظ سے آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں کریں۔ انفیکٹ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا گھٹیا پن کا مظاہرہ ہے۔
آخر میں اسے گھٹیا بھی کہہ گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو اتنا غصہ آ گیا، اگر کہوں گا تو نہ جانے کیا کرو گی۔ چھوڑو یہ غصہ، تھوڑی محبت کا مظاہرہ کرو۔ چلو آؤ نا، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بلکہ تم ایسا کرو میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزیدار سی چائے بنا کر لاؤ، مل کر پیتے ہیں۔ وہ یوں بے تکلفی سے بولا جیسے سوزین اس کی کوئی پکی دوست ہو۔ سوزین اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی اور وہ مل بیٹھ کر باتیں کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اور ہم اس وقت گھر نہیں، اس لیے ابھی آپ جائیں یہاں سے اور آئندہ اس کی موجودگی میں ہی آئیے گا۔ اس کے اندر تک کھپتی نظروں سے نظریں چرا کر کہتی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگی جب شیراز نے برقی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے کہاں چل دی میری رانی، وہ خباثت سے بولا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑیں مجھے۔ سوزین کے تن بدن میں تو اس کی اس حرکت سے آگ ہی لگ گئی۔ وہ بھڑک کر بولی اور خود کو چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، اب تو میں تمہاری طبیعت سیٹ کر کے ہی چھوڑوں گا جانے من۔ وہ زومانی لہجے میں بولتا اس کے لبوں پہ جھکنے کو ہوا تو سوزین نے پوری قوت لگاتے ہوئے اسے پرے دھکا دیا۔ جسٹ شٹ یور بلڈی ماؤتھ۔ میں کب سے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں اور تم شرم کرنے کی بجائے گھٹیا پن کی انتہا کرتے جا رہے ہو۔ اس کی برداشت اس حرکت پہ جواب دے گئی۔ اس سے زیادہ وہ لحاظ نہ کر پائی اور قہرباز لہجے میں بول اٹھی۔ ابھی میرا گھٹیا پن تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، جب دکھایا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ بھی جواباً بھڑک اٹھا اور اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا بولا تو سوزین کے لبوں سے درد بھری کرہ نکلی۔ مجھے اپنے لیے ایسے لہجے اور لفظوں کی عادت نہیں، اس لیے آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی غلطی مت کرنا، آئی سمجھ؟ اس کے چہرے پہ اپنی سانسوں کی تپش برساتا وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ چھوڑو مجھے، درد کے مارے وہ بمشکل بولی۔ ویسے ایسے فگر کے ساتھ ہی اتنی کمال لگتی ہو، پہلے تو قیامت ہی ڈھاتی ہوگی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا۔ اپنی حد میں رہو اور چھوڑو مجھے، وہ حقارت سے بولی۔ میری تو کوئی حد مقرر نہیں سوئٹ ہارٹ، اجازت دو تو بتلا دوں۔ ایک آنکھ دباتا وہ معنی خیز انداز میں بولا تو سوزین نے اپنی مٹھی بھینچ کر ضبط کیا، کیونکہ یہی ہاتھ بے ساختہ اس پہ اٹھنے والا تھا جسے بمشکل وہ روک گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرے ساتھ گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ وہ بے بسی سے سوال گو ہی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ آواز دے کر کسی ملازم یا ملازمہ کو بلا لے، مگر وہ تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں اے حسین لڑکی، جب سے تمہیں دیکھا ہے یہ دل گھائل ہو چکا ہے۔ بہت لڑکیاں آئی میری زندگی میں مگر آج سے قبل کوئی بھی لڑکی اس طرح سے ٹھا کر کے اس دل کو نہیں لگی جیسے تم لگی۔ سالہ یہ دل بھی کیا چیز ہے، اس پہ آ جاتا ہے جو پہلے ہی کسی اور کا ہو، مگر نہیں، میرے لیے کسی بھی چیز کو پانا بھلا کب مشکل رہا ہے۔ میرا جس چیز پہ دل آ جائے میں اسے ہر صورت حاصل کر کے رہتا ہوں، اور تم دیکھنا جلد ہی تمہیں بھی پالوں گا، بس یہ بچہ ہو جائے۔ آخری جملہ وہ دل میں بولا۔ اس کا جواب سن کر سوزین کا تو دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کیا بک رہا تھا؟ وہ اسے ارحم سے چھیننے کی بات کر رہا تھا؟ ایسا وہ کبھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مسٹر رومان جسے تم آسانی سے حاصل کر لو گے، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تم مجھے ارحم سے جدا نہیں کر سکتے۔ ارحم کو تمہاری ان حرکتوں اور ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ جان لے گا تمہاری، اس لیے بہتر ہے اپنی حد میں رہو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ کچ خلقی سے گویا ہوئی۔ اور کون کرے گا اسے میرے ارادوں سے باخبر؟ کیونکہ اگر تم کرو گی تو میں بھی کہہ دوں گا کہ یہ سب تمہاری طرف سے ہے، تم ایک گھٹیا عورت ہو جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ جواباً لاپرواہی سے بولا تو سوزین کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ بے شرم انسان، ایک عورت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ارحم کو میرے خلاف کر دو گے۔ ارحم کو تم پہ نہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی اس سے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنے ناخن گاڑتی زہر خند لہجے میں بولی تو اس کے ناخنوں کی چبھن کے سبب شیراز نے فوراً اس کے بازو سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم پہ اعتبار کرے گا وہ، تم پہ جو اسپین میں نہ جانے کون کون سی عیاشیاں کرتی رہی، کن کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور سوتی چٹاخ۔ اس سے آگے سوزین میں سکت نہ تھی کہ ایک حرف بھی اپنے لیے سن سکے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور شیراز کے گال دہکا کر رکھ گیا۔ اس سے آگے ایک اور لفظ نہیں ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے دبا دبا سا غرائی اور اس سے چند قدم پیچھے ہٹی کے اندر سے ڈر بھی رہی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی شیراز پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تیش میں آتا وہ انگارے برساتی آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ اسے جوابی تھپڑ رسید کرتا عین وقت پر ارحم لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہو از دیر؟ شیراز کی چونکہ اس کی جانب پشت تھی تبھی اس نے سوال کیا۔ ارحم کی آواز پہ جہاں وہ اچھلا وہیں سوزین نے ایک سکون کی سانس بھری اور دل ہی دل میں اس کے آ جانے پہ شکر ادا کیا۔ ارے شیراز تم کب آئے یار؟ وہ پلٹا تو اسے دیکھ کر ارحم نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ بس ابھی آیا، تمہارا ہی پوچھ رہا تھا، کہاں تھے تم ویسے؟ تھپڑ کھائے کرخت چہرے پہ پل بھر میں نرمی بھرے تاثرات سجاتا بولا۔
ایک ضروری کام کے سلسلے میں کسی سے ملنے گیا تھا. تم آؤ بیٹھو, بتاتا ہوں سب. جان, ہمارے لیے جلدی سے فریش جوس لے آؤ. اس نے پل بھر کے لیے سوزین کے چہرے پر نظر ڈال کر کہا اور پھر ہٹا کر شیراز کی طرف متوجہ ہو گیا. اگر یہ نظر کچھ پل اور رک جاتی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بھانپ جاتا کہ کچھ ہوا ہے. وہ چونکہ گرمی میں باہر سے آیا تھا تبھی اپنے ساتھ ساتھ شیراز کے لیے بھی فریش جوس کا آرڈر دے دیا. سوزین بھی ان کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی تبھی جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم کو کچھ پتہ چلے کیونکہ ارحم کے غصے سے وہ واقف تھی. تو آخر آج اس نے خود سے کیا ارادہ توڑ ہی ڈالا. خود کو دی قسم واپس لے لی. وہ ملک جہاں سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھے گا, اب کچھ ہی مہینوں بعد پھر سے اسی ملک کی زمین پہ قدم جمائے کھڑا تھا. 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ اب اسپین کے ایک مشہور ریسٹورانٹ کے مقابل موجود تھا. یہ مجبوریاں بھی انسان کو کہاں کہاں لا کھڑا کرتی ہیں, کبھی انچاہے لوگوں کے سامنے تو کبھی انچاہی جگہوں کے سامنے. یہ وقت بھی کیا کیا روپ بدلتا ہے. گاڑی سے اتر کر وہ اس ریسٹورنٹ کو تکتا بولا جہاں کبھی وہ ایک عیاش لڑکے کی حیثیت سے لڑکیوں کو ڈیٹ پہ بلایا کرتا تھا اور آج اسی ریسٹورنٹ میں ایک قابل بزنس مین کے طور پر میٹنگ کی غرض سے آیا تھا. اس نے ریسٹورنٹ میں قدم رکھا تو فلم کی طرح کئی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے, جن میں وہ کبھی کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا تو کسی سے گلے مل رہا تھا, کسی کو جھوٹی محبت کا جھانسا دے رہا تھا تو کسی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے جگہ کا انتخاب کر رہا تھا. سوچوں کا یہ سلسلہ تو کافی لمبا تھا مگر وہ اسے طول نہیں بخشنا چاہتا تھا, تب ہی سر جھٹکتا دہلیز سے آگے بڑھ گیا. آپ مت ہلائیں بازو کو, رکے میں کھولتی ہوں. آغا فارس شرٹ کے بٹن کھولنے کو تھے جب ایزل نے انہیں بازو کو حرکت دینے سے روکا. اوکے. وہ تو پہلے ہی ایسا چاہتے تھے تبھی فوراً رک گئے. سردی میں بھی وہ صرف شرٹ پہنے ہوئے تھے, صرف زخم کے سبب مزید کپڑے لادنے سے پرہیز کرتے تھے کہ پہننے اور اتارنے میں دقت پیش آتی تھی. ہاں, ایک موٹی چادر ضرور شانوں پہ لیے رکھتے تھے کہ اس سے آسانی رہتی تھی. ابھی بھی وہ چادر آرام سے اتار کر صوفے کی پشت پہ لٹکا دی تھی. ایزل نے ایک ایک کر کے شرٹ کے سارے بٹن کھول ڈالے. مجھ سے نہیں اتر رہی ہے. انہوں نے آستین اتارنی چاہی مگر پھر درد بھری آہ بھرتے بیچارگی بھری صورت بناتے بولے تو ایزل نے فوراً انہیں روکا. آپ رہنے دیں آغا, میں ہیلپ کروا تو رہی ہوں آپ کی. ان کی آہ پہ اس کا دل بیٹھا تھا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دھیرے دھیرے ان کی آستین اتار رہی تھی جب شائستہ ان کے سروں پہ نازل ہوئیں. وہ پھپھو, میں آغا کی ڈریسنگ کرنے لگی تھی. ان کے یوں اچانک آ جانے اور سختی سے پوچھنے پہ ایزل ایک دم اچھلی. تم رہنے دو, میں کر دیتی ہوں. ویسے بھی روز میں ہی کرتی ہوں. انداز ہنوز وہی تھا جبکہ ایزل کا اس بات پہ منہ اتر سا گیا. اسے آج کل اپنی پھپھو کا رویہ بہت عجیب اور روکھا سا لگ رہا تھا مگر وہ اس کا سبب نہیں سمجھ پا رہی تھی. اس نے بہت محسوس کیا تھا کہ وہ اس سے کھچی کھچی سے رہتی ہیں اور یہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے خاموشی سے آغا فارس کی طرف دیکھا اور صوفے سے اٹھنے لگی جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. ارے بیٹھی رہو, روز آپ ہی تو کرتی ہیں ماما, تو کیا ہو گیا اگر آج ایزل کر دے گی, اسے بھی تو آنی چاہیے. ایزل کو روکنے کے بعد انہوں نے شائستہ سے کہا, خواہ مخواہ تمہارا زخم خراب کر دے گی. وہ اونچا سا بدبدائیں تو ایزل کو ان کے لفظوں سے تکلیف پہنچی. وہ بھلا ایسا کیوں کرتی؟ وہ تو بہت احتیاط کے ساتھ ان کی مرہم پٹی کرتی. ماما, آغا فارس نے دبی آواز میں انہیں پکار کر آنکھوں ہی آنکھوں میں بس کر دینے کا اشارہ کیا. آپ فکر نہ کریں ماما, وہ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی نہ ہے. اور جبرن مسکرا کر بولے. صحیح کہا تم نے, یہ چھوٹی بچی بالکل نہیں ہے. وہ متانت سے بولی. ان کے اس جملے کا مطلب آغا فارس خوب سمجھتے تھے, تبھی ایک ضبط بھری آہ خارج کر کے رہ گئے. بچی واقعی نہیں ہے تبھی تو اپنے سے ڈبل عمر کے مرد سے محبت کر بیٹھی. یہ بات وہ زبان پہ نہ لا سکیں, فقط سوچ کر رہ گئیں. اچھا آپ یہ سب چھوڑیں نا, یہ بتائیں کہ آج کیا پکا رہی ہیں میرے لیے. انہوں نے بات بدلنا چاہی. وہی پوچھنا تھا تم سے کہ کیا پکاؤں تمہارے لیے. وہ بھی ان کا بات کا بدلنا خوب سمجھتی تھی. جو آپ کا دل چاہے پکا لیں. وہ محبت سے گویا ہوئے تو شائستہ ایک نظر گمسم بیٹھی ایزل پہ ڈال کر پلٹ گئیں. اب تمہیں کیا ہوا محترمہ, سارا دن اسی کام پہ نہیں لگانا, جلدی ہاتھ چلاؤ. شاباش. انہوں نے ایزل کے لٹکے ہوئے چہرے کو تکتے ہوئے کہا. پھپھو کو لگتا ہے کہ بس انہیں ہی آپ کی فکر ہے. پتہ نہیں پھپھو کو ہوا کیا ہے, مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتی. وہ شکایتی انداز میں بولی. ایسا نہیں ہے ایزل, بس میرے لیے آج کل کچھ زیادہ ہی فکر مند رہتی ہیں. اور پھر تم کب سے ان کی باتوں کو برا منانے لگی؟ انہوں نے پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ بھی لاپرواہی سے چھانے جھٹک گئی کہ ہاں واقعی میں کیوں ان کی باتوں کو دل پہ لینے لگی, جبکہ آغا فارس اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ خود کسی اور ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. ماما بھی نا پیار سے بات کر لیں کہ ایزل سے تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے اس دن کو کوسا جب شائستہ پہ ایزل کی محبت کا پردہ اٹھا. اچھا چلو چھوڑو ان کی باتوں کو, جلدی سے مجھے بینڈیج کر دو. ارے بھائی مجھے سردی لگ رہی ہے. انہوں نے مصنوعی بیچارگی جیسی صورت بناتے ہوئے کہا. وہ سردی میں ایک آستین اتارے بیٹھے تھے. یہ دیکھتے ہوئے ایزل نے سارے شکوے گلے سائڈ پہ رکھے اور ان کی بینڈیج کھولنے لگی. وہ دھیرے دھیرے بینڈیج کھول رہی تھی جبکہ وہ محب سے انداز میں اسے دیکھے جا رہے تھے.
بینڈیج کھل چکی تھی، ان کا زخم اب ایزل کے سامنے تھا، بڑے بڑے سٹچز لگے ہوئے تھے اور ماس کی سوجن قدرے کم تھی۔ وہ جسے اب زخم صاف کرنا تھا کچھ بھی کرنے کی بجائے ٹکٹکی باندھے ان کے زخم کو دیکھے گئی۔ ایزل، انہوں نے اسے پکارا مگر وہ بدستور ایک ہی جگہ نظریں ٹکائے دیکھے گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کی پوروں سے کھوئے کھوئے سے انداز میں زخم کو چھوا۔ وہ آنکھیں جو خشک تھیں اب دھیرے دھیرے بھرنے لگیں اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ایزل، کیا ہوا؟ اس کے یوں اچانک سے رو پڑنے پہ وہ پریشانی سے سوال گو ہوئے۔ ایزل، بتاؤ تو کیا ہوا، یوں ایک دم سے کیوں رونے لگ گئی؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ آنکھیں پونچھتی بولی، کچھ نہیں، اور جواب دے کر جلدی سے ان کا زخم صاف کرنے لگی، مگر اس جلدی کے چکر میں نرمی کی بجائے سختی کر گئی تو آغا فارس بے اختیار کرہ اٹھے۔ ان کے کراہنے کی دیر تھی کہ اس کا رونا پھر سے شروع ہو گیا۔ ارے بابا، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اب کہ وہ مزید پریشان ہوئے۔ آئی ایم سوری آغا، میری وجہ سے آپ کو درد ہوا۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی آپ کا زخم خراب کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ واپس کھینچ کر زخم سے نظریں پھیر گئی، بلکہ وہ زخم کو دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی اور اس کا یہ گریز اور یہ الفاظ انہیں سب سمجھا گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے تھوڑی تلی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جو آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ گلابی پڑتے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے دل کے تار بے ساختہ چھڑے تھے۔ ان آنکھوں کو وہ بھیگا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر یہ آنکھیں بھیگ کر اور بھی حسین ہو جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ان آنکھوں میں دیکھنا انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اپنا دل انہیں اس وقت ان حسین آنکھوں کے پانی میں ڈولتا محسوس ہوا۔ ماما کیا کہتی ہیں کیا نہیں، اس کو تم چھوڑ دو، تم بس یہ دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تمہارے لیے اگر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں تو پھر میرے علاوہ کسی کی بھی بات کو دل و دماغ پہ سوار مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بھیگے سرخ پڑتے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بہت نرمی سے گویا ہوئے تو وہ معصومیت سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ اور جب میرا زخم دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا تو پھر کیوں کہا کہ بینڈیج تم کرو گی؟ اب کے وہ لہجے میں شرارت لیے بولے۔ ہاں، نہیں ہے مجھ میں حوصلہ، میں نہیں دیکھ سکتی، آپ بلا لیں پھپھو کو۔ رونا ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ او میرا بچہ، کم از کم رو تو نہیں، اور دیکھو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، مزید چند دنوں میں سٹچز بھی کھل جائیں گے۔ وہ انداز میں بے فکرہ پن سموئے بولے، مگر وہ پھر بھی چپ نہ کی تو انہوں نے خود اس کے آنسو پہنچنا شروع کر دیے۔ جانتی ہو نہیں، بلکہ تم نہیں جانتی کہ اس وقت جتنی تکلیف تمہیں میرا زخم دیکھ کر ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہو رہی ہے تمہارے ہر آنسو پہ، جسے تم یوں بے مولی کی نظر کر رہی ہو۔ انگوٹھے کی پور پہ وہی ایک ایک آنسو چنتے وہ گمبھیر لہجے میں بولے، مجھے لگتا ہے آغا جیسے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ اس رات میں آپ کو کال کرتی، نہ آپ وہ اس گولی کا الزام خود کو دینے کو تھی، مگر اس سے قبل ہی آغا فارس بے اختیار اس کے لبوں پہ انگشت شہادت رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ اور یہ لمحہ جب ان کے ساتھ ساتھ یوں لگا جیسے ہر چیز نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہو، ہر چیز تھم گئی ہو، اس رات کی طرح پھر سے ان دونوں کی سماعتوں میں بس ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز ٹکرانے لگی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تھے اور آواز کے ساتھ ان سانسوں کی تپش بھی دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ تپاتی محسوس ہوئی۔ دونوں کی دھڑکنوں کا شور بھی بیک وقت برپا ہوا۔ ایزر کا دل تو پہلے ہی اس شخصی محبت میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اپنے لبوں پہ ان کا لمس اور چہرے پہ ان کی سانسوں کی گرمی پا کر ان لمحوں سب بھلا کر پہلے کی طرح بھڑکنے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ ان کے لمس اور چہرے کی نزدیکی میں کھوسی گئی۔ انگشت شہادت ابھی تک اس کے لبوں پہ رکھے وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیسا طلسم تھا جو ایزل کے قریب ہونے پہ ان کے وجود پہ اپنا حصار باندھ لیتا تھا۔ وہ ہر بار بہکنے لگتے تھے، جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرنے لگتے تھے۔ اس کے گرے نگینوں میں دل بار بار ڈوب کر ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ان نگینوں کو خشک کرنے کی خاطر ان میں ٹھہرا سارا پانی لبوں سے چھو کر پی جائیں، اور پھر اس سوچ کے ساتھ بے ساختہ ان کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب مزید ہوا۔ اس سے قبل کہ بے ایمان ہوتے دل کی بات پہ عمل کرنے کی خاطر وہ مزید آگے بڑھتے، اپنے بے قابو ہوتے دل کو روکنے کی خاطر ایزل نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ اس کا رخ پھیرنا تھا کہ وہ یکدم ہوش میں آئے۔ اف، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ دل ہی دل میں انہوں نے خود کو سخت سست سنانی شروع کر دی۔ اف ایزل، سنبھالو خود کو، کنٹرول رکھو اپنے اس دل پہ۔ اتنے وقت بعد تمہارے اور آغا کے بیچ سب ٹھیک ہوا ہے، اسے اب اپنی کسی بھی نادانی کے سبب پھر سے خراب مت کرنا۔ قابو رکھو اپنے جذبات پہ۔ سب پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کے اس عمل میں اب کہیں بھی اپنے قدموں کو ڈگمگانے مت دینا۔ دوسری طرف وہ بھی اپنے آپ کو سمجھانے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے بے خبر سب خود کو ڈپٹتے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی صحیح کرنے لگے۔ ایزل، رخ پھیرے بیٹھی ایزل کو انہوں نے ہولے سے پکارا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، مگر اب کہ ان میں فاصلہ پہلے کی نسبت زیادہ تھا۔ تم خود کو الزام دینا بند کرو پلیز۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا میری گڑیا، یہ سب میری قسمت کا لکھا تھا۔
ہوا میرے ساتھ ہو گیا، مجھے اس تکلیف سے گزرنا تھا، سو گزر گیا۔ خود کو مورد الزام مت ٹھہراؤ، اور اگر تمہاری وجہ سے ہوتا بھی تو میں کبھی بھی تمہیں الزام نہ دیتا، بلکہ تمہارے پیچھے اگر تمہارے آغا جان سے بھی گزر جاتے تو خدا کے لیے آغا ایسی باتیں مت کیا کریں، میرا پھٹنے لگتا ہے دل۔ وہ تڑپ کر ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی اور التجائیہ لہجے میں بولی، اچھا آئی ایم سوری، اب نہیں کہوں گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے کان پکڑا۔ پکا نا؟ اس نے بھررائی آواز میں پوچھا۔ ایک دم پکا۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو، شاباش۔ انہوں نے اس کا ہاتھ آزاد کیا کہ وہ آنسو پونچھ لے تو وہ اب کے مدھم سا مسکرا اٹھی اور سارے آنسو سمیٹنے لگی۔ یہ رونے کا شغل کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اور یہ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ ابھی تک تمہاری لاڈلی نے تمہاری ڈریسنگ نہیں کی؟ شائستہ نے پہلے کی طرح اب بھی وہ کیا ہے نا کہ میری لاڈلی اپنی پھپھو پہ چلی گئی ہے، جیسے آپ میری ڈریسنگ کرتے رو پڑتی ہیں ویسا ہی سنگین مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ اب دو کام تو ایک ساتھ اچھے سے ہو نہیں سکتے، تو میں نے کہا تم پہلے رو لو، جب فارغ ہو جاؤ تو میری ڈریسنگ کر دینا۔ وہ ماں کو دیکھتے شوخی سے بولے اور پھر ایزل کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی۔ اوف آغا آپ بھی نا، وہ ان کے سینے پہ پنچ مارتی نروٹھے پن سے بولی تو شائستہ نے سنجیدگی سے ایزل کو دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں رونے کے سبب سرخ پڑ گئی تھیں۔ وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتی تھی، آخر کو وہ بھی تو ایسے رو پڑتی تھیں۔ بیٹا یوں روتی رہو گی تو ڈریسنگ کیسے کرو گی؟ اپنے دل کو مضبوط کرو، دیکھنا چند دنوں میں میرے بیٹے کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس بار ایزل کے ساتھ نہایت پیار سے بولی تو آغا فارس نے پہلے تو انہیں اچھمبے سے دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے مسکرا دیے۔ مسکرا تو ایزل بھی گئی تھی ان کی محبت پہ۔ جی پھپھو، وہ سعادت مندی سے بولی تو شائستہ پلٹ گئی۔ اب کے واقعی دل پہ جبر باندھی نیا کاٹن لے کر اسے اسپرٹ میں بھگو کر نچوڑتی ان کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ اس بار وہ بہت احتیاط اور آہستگی سے کر رہی تھی، مگر آغا فارس نے سختی سے لب بھینچے۔ اس اسپرٹ کے سبب زخم پہ کافی چبھن ہو رہی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے ان کے بھینچے لب دیکھ کر پوچھا۔ کیسا درد؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں لگ رہا، وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولے۔ اب تو غلطی سے بھی درد کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، صرف اس لڑکی کی خاطر جو ان کے ذرا سے درد پہ رو پڑتی تھی۔ زخم صاف ہوا تو اس نے اس پہ لیپ کی صورت میں مرہم لگانا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس کیا ملا، زخم کو جیسے قرار سا آیا۔ سارا درد منٹوں میں اڑن چھو ہوا۔ وہ ہولے ہولے سے انگلیاں زخم پہ سہلا رہی تھی، جبکہ تیزی سے سکون کی لہریں ان کے اندر تک سرایت کرتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس سکون کو مزید محسوس کرنے کے لیے دوسرا بازو سر تلے رکھا اور صوفے سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند گئے۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ان انگلیوں کی سرسراہٹ تھمی، جس پہ انہوں نے بے قرار ہو کر آنکھیں کھولی تو وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی اب بینڈیج کھل رہی تھی۔ تو یہ سکون صرف چند لمحوں پہ محیط تھا، کاش یہ دورانیہ بڑھ سکتا، انہوں نے حسرت سے سوچا، اور ایزل کے مصروف ہاتھوں کو دیکھنے لگے جو اب ان کے زخم پہ کاٹن پھیرانے کے بعد بینڈیج لگا رہی تھی۔ دیکھو تو ہو بھی گئی ڈریسنگ، اور تم خامخواہ ہی گھبرا رہی تھی۔ وہ فارغ ہو کر ہاتھ دھونے اٹھی تو وہ بولے، میں خامخواہ نہیں گھبرا رہی تھی، کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنا آسان نہیں، اور آپ کے زخم پہ مرہم رکھنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا ہے۔ جاتے جاتے وہ بتا گئی کہ یہ اتنا آسان نہ تھا، ان کے زخم کو دیکھنا، ان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنا اور اسی تکلیف پہ آنسو بہانا۔ میرے زخم کو دیکھ کر تمہارے آنسوؤں کو اپنے دل پہ گرتا محسوس کرنا آسان تو میرے لیے بھی نہیں تھا ایزل، انہوں نے بینڈیج پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے سے کہا۔ ارحم ایک بات پوچھوں، یہ جو تمہارا دوست ہے شیراز، اس سے کالج میں بھی تمہاری ایسی ہی دوستی تھی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے سونے سے قبل ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے پہ موئسچرائزر لگاتے ہوئے سوزین نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ارے کہاں، ہم تو ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، یہ میرا دوست نہیں تھا، صرف کلاس فیلو تھا، اور مزے کی بات بتاؤں تو ایک نمبر کا آوارہ، جھگڑالو اور فلرٹی قسم کا بندہ تھا، تبھی تو سب اس سے دور رہتے تھے۔ انفیکٹ ایک بار تو میرا بھی اس سے جھگڑا ہوا، یہ دھڑلے سے میری چیئر پہ بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کا کہا تو جواباً وہ میرے گریبان کو آ گیا۔ اب برسوں بعد جب ہم ملے تو ان باتوں کو یاد کر کے خوب ہنسے۔ اب تو خیر میں نے اس میں ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی، کافی خوش مزاج اور شائستہ ہو گیا ہے۔ ارحم جو کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، صفحے سے نگاہیں ہٹا کر آئینے میں دکھائی دیتے اس کے چہرے کو دیکھتا بولا، تمہیں کیسے بتاؤں ارحم کہ تمہارا وہ فلرٹی دوست بدلا نہیں، بلکہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ نہ جانے کیوں بیٹھے بٹھائے تمہارے دوست کی صورت میں یہ عذاب مجھ پہ مسلط ہو گیا ہے۔ وہ ہاتھوں کو دھیرے دھیرے مسلتی بے بسی سے سوچنے لگی، عمر میں بھی تمہارے جتنا ہی ہوگا نا، تو کیا اس نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ موئسچرائزر کی شیشی بند کر کے اٹھنے کی بجائے وہ وہیں بیٹھی رہی کہ اٹھ کر قریب گئی تو کہیں اس کے کسی بھی ایک تاثر سے ارحم کچھ بھانپ نہ جائے۔ کی تھی، مگر جس سے کی اس نے وفا نہ نبھائی۔ ارحم رومان کی سنائی داستان سوزین کے آگے حرفاً دہرا گیا، مگر نہ جانے کیوں سوزین کو ان باتوں پہ یقین نہ آیا، سب جھوٹ لگا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، مگر صرف ارحم کے سامنے اس نے مصنوعی اظہار افسوس کیا۔ ویسے آج کیوں آیا تھا وہ؟
اب کہ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف جاتی بولی، اچھی طرح جانتی تھی کہ کیوں آیا تھا، پھر بھی خود کو انجان ظاہر کرنے کی خاطر پوچھا۔ دراصل وہ کل کی فلائٹ سے چند مہینوں کے لیے ساؤتھ کوریا جا رہا ہے، تبھی ملنے آیا تھا۔ ارحم کے منہ سے یہ خبر سن کر وارڈروب کی طرف جاتے سوزین کے قدم وہیں رکے۔ ایک تو اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں آیا تھا، دوسرا اس کی جانے کی خبر پہ اس کا دل شکرانے کے کلمات ادا کرنے لگا۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جائے، کبھی واپس ہی نہ آئے۔ وہ بڑبڑائی، کچھ کہا تم نے؟ اسے بڑبڑاتا دیکھ ارحم نے پوچھا۔ ہاں وہ میں پوچھ رہی تھی کہ تمہارے پروجیکٹ کا کیا ہوگا پھر؟ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ تو ڈن ہے، مگر اس پہ کام شیراز کے واپس آنے پہ شروع کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے ارحم؟ بیڈ کے کونے پہ ٹکتے ہوئے کچھ سوچ کر سوزین نے پوچھا۔ بہت زیادہ نور، یہ پروجیکٹ مجھے کتنا فائدہ دینے والا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تم۔ مجھے تو یہ جان کر کافی طمانینت حاصل ہوئی کہ اس میں میرا پارٹنر شیراز ہے۔ یعنی ایک جان پہچان والے کے ساتھ مل کر کام کرنا انجان کے ساتھ کام کرنے سے زیادہ بہتر رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سوچ کو، بات کو سمجھتے ہیں، ان سے بندہ کھل کے بات کر لیتا ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں، مگر یہ شیراز کو جانا پڑ رہا ہے، ورنہ میری تو کوشش تھی ابھی سے اس پہ کام شروع کر دیا جائے۔ سوزین کے پوچھنے پہ ارحم دلچسپی سے بتانے لگا، جبکہ یہ پروجیکٹ ارحم کے لیے کتنا ضروری ہے یہ جان کر سوزین جو تھوڑا بہت ارادہ رکھتی تھی اسے شیراز کی حقیقت بتانے کا، اسے بھی ترک کر گئی۔ اس کا چہرہ یہ سب سن کر اتر گیا تھا۔ اب تم اس کی باتیں چھوڑو، یہاں میرے پاس بیٹھو اور ہماری باتیں کرو۔ وہ کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتا بولا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اندر ہی اندر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر پھر کچھ سوچ کر مسکراتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ بھلے ہی چند مہینوں کے لیے صحیح، مگر اس کے جانے کا سن کر سوزین کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ ارے آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو انہیں بنا آستین چڑھائے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایک زخمی شخص سے یہ سوال کرنا یقیناً کم عقلی ہے ایزل۔ وہ اسے بھویں اچکا کر گھورتے ہوئے بولے تو ایزل نے سمجھتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ خجالت سے مسکراتی ان کے پاس بیٹھی اور آستین پہنانے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ مجھے کیا لگ رہے ہیں؟ وہ یقیناً کوئی شرارتی جملہ کہنے والی تھی کیونکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ بالکل چھوٹے سے بچے جو اپنے کپڑے بھی خود نہ پہن سکے۔ اور یہ کہتی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بدتمیز۔ وہ بھی اس کے سر پہ چپت لگاتے ہنس پڑے، اور جب وہ دونوں ہنس رہے تھے تبھی انم لاؤنج میں داخل ہوئی اور انہیں یوں ہنستا پا کر وہ نہ جانے کیوں آزردہ ہو گئی۔ شاید اس لیے کہ وہ اس شخص کو اپنے ساتھ بھی یوں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ انہیں یوں اپنے آپ میں مگن دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی، مگر پھر ایزل کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ایزل کے ہاتھ آغا فارس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہے تھے اور اسے یوں ان کے بٹن بند کرتا دیکھ انم کے دل پہ چھریاں چل اٹھیں۔ جو حق اسے حاصل ہونے چاہیے تھے وہ سارے حق تو ایزل نبھا رہی تھی۔ اس کا دل جلنا تو ایک فطری بات تھی۔ وہ مانتی تھی کہ ایزل شروع سے ان کے بہت قریب ہے، مگر بہت سی چیزیں اس کے نزدیک پرسنل تھیں جنہیں ایزل کو کرتا دیکھ اسے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ابھی سے ناپسند کر رہی تھی تو شادی کے بعد تو ممکن تھا بول پڑتی، تھینک یو میرا بچہ۔ وہ آخری بٹن تک پہنچی تو انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان پہ باری باری بوسہ دیتے شکریہ ادا کیا۔ ایزل کے گلابی لبوں پہ دل فریب سی مسکان امڑ آئی۔ وہ جانتی تھی وہ انہیں بچہ سمجھ کر ایسے لاڈ پیار کرتے ہیں، تبھی اپنے دل کو سنبھالے رکھا، ورنہ تو ان کے لبوں کے لمس پہ بے قابو ہونے لگتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے بچہ کہہ کر آپ مجھے چڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسکراہٹ کو دباتی وہ ناک سکیڑتی بولی، میں کیوں چڑانے لگا اپنی چڑیا کو؟ تم میرا بچہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ اس کی سکڑی ہوئی ناک دباتے لاڈ سے بولے تو جہاں ایزل کا دل اس بات پہ مرجھا گیا، وہیں انم کے دل کو طمانینت کا احساس پہنچا۔ وہ اسے بچہ سمجھ کر اس سے ایسے لاڈ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی اس سے اب بہت سی چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، تو اگر جان لیتی کہ ایزل کا حال دل کیا ہے اور آغا فارس بھی آج کل کس کشمکش سے گزر رہے ہیں تو تب نہ جانے اس کی برداشت کا کیا حال ہوتا۔ السلام علیکم۔ ان کی باتوں میں خلل ڈالنے کو وہ مزید چپ نہ رہ سکی اور بول پڑی۔ وعلیکم السلام۔ جواب آغا فارس کی طرف سے آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے کہ زخم کیسا ہے؟ وہ ان کا حال دریافت کرنے ہی تو آئی تھی۔ کچھ دیر قبل تک تو ٹھیک نہیں تھا، مگر جیسے ہی میری چھٹکی کے ہاتھ لگے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا زخم بھر چکا ہے۔ وہ شوخ پن سے بولے، مگر یہ الفاظ دل سے نکلے تھے۔ سکون تو واقعی ملا تھا۔ آغا آپ بھی نہ۔ ایزل ہنس پڑی، جبکہ انم نے جبرن مسکرا۔ ایزل تم تو 10-15 منٹ کا بول کر آئی تھی، مگر اب گھنٹہ ہو گیا یہیں بیٹھی ہو۔ اس نے سوالوں کا رخ اب ایزل کی طرف موڑا۔ وہ میں آغا کو، ارے بھائی یہ ٹائم وائم کا کیا چکر ہے؟ اپنی پھپھو کے گھر بھی کیا اب اسے ٹائم طے کر کے رکنا پڑے گا؟ ایزل کی بات کے بیچ وہ بول پڑے، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو جو بھی مطلب تھا تم زیادہ بی جمالو بن کر میری چھٹکی کو ڈانٹو مت۔ انہوں نے مصنوعی سخت تاثرات چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا تو انم کا چہرہ اترا، جبکہ ایزل مسکائی۔ میں کب ڈانٹ رہی ہوں، میں تو صرف پوچھ رہی تھی، وہ صراحتاً بولی۔ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں آپ کو مدام انم،
یہ اس کی پھپھو کا گھر ہے، یہ 1 گھنٹہ تو کیا جتنا دل چاہے گا رکے گی. گاٹ اٹ؟ انہوں نے ایک ابرو اچکا کر اسے گھورا. صرف پھپھو کا ہی کیوں؟ میرے آقا کا گھر بھی تو ہے، یہ بھی تو بتائیں انہیں. وہ چہک کر بولی اور بہت احتیاط سے ان کا زخمی بازو اپنی دسترس میں لے گئی، یعنی اس کے اطراف اپنے ہاتھوں کا حصار باندھ لیا. ہاں بالکل، سن لیا تم نے؟ وہ تائید کرتے بولے. آپ دونوں مل کر مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ انم ان کی شرارت سمجھ گئی. ہاں کیونکہ تم تنگ ہو رہی تھی اس لیے. وہ ہنستے ہوئے بولے. تنگ تو میں واقعی ہو رہی ہوں فارس، آپ کی اور ایزل کی فرینکنس سے. وہ دل ہی دل میں جل کر بولی. اچھا نا آپ ہی چھوڑیں گے، مذاق کر رہے تھے. آپ بیٹھے، میں چلتی ہوں. وہ ان کے بازو کے اطراف بنایا حصار توڑے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس حصار کے ٹوٹنے پہ آغا فارس کا دل عجیب سا ہوا. تم کہاں چل دیں؟ اور چھوٹتے ہی پوچھ بیٹھے. میں بھول ہی گئی تھی کہ لاریب نے کہا تھا وہ 1 گھنٹے تک آ رہی ہے، یونیورسٹی سے سیدھا یہاں آئے گی. ابھی تو آنے والی ہوگی، سو میں چلتی ہوں. کیا وہ کلاسز بنک کر کے آ رہی ہے؟ آغا فارس نے ناگواری سے پوچھا. اوف آغا، آج ہاف ڈے ہے، فرائیڈے. ایزل نے انہیں یاد کروایا. اوہ سوری. اس کے یاد کروانے پہ انہوں نے جلدی سے سوری کیا. کوئی بات نہیں، آپ کو گولی لگی ہے نا، تب ہی بھول جاتے ہیں. اب میں چلتی ہوں، وہ آ گئی ہوگی. بائے. بے ڈھنگی سی بات کرتی گھڑی پہ نگاہ دوڑائے وہ شرلی کی سی تیزی سے بھاگ گئی. دیکھا آپ نے کس قدر شرارتی ہے یہ؟ انم بڑبڑائی. ہے نہیں، بلکہ کبھی ہوا کرتی تھی. اپنی طرف سے وہ خود کو پرانی ایزل ظاہر کروانے کی کوشش کرتی ہے، مگر میرا دل جانتا ہے کہ اندر سے ابھی بھی وہ وہی تنہا اور مرجھائی ایزل ہے. وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر سوچ کر رہ گئے. ویسے پھپھو کہاں ہے؟ اسی صوفے پہ ان سے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا. ایزل کی طرح باتوں کی پٹاری نہیں تھی اس کے پاس. اسے تو اپنے منگیتر سے مخاطب ہونے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کا ہی سہارا لینا پڑتا تھا. شاید اپنے روم میں یا پھر کچن میں. وہ خود بھی انجان تھے. آپ سارا دن گھر رہ کر بور ہو جاتے ہوں گے نا؟ وہی یہاں وہاں کی باتیں. ان کے ساتھ وقت گزارنے کو یہی تو سہارا تھا اس کے پاس. ہاں کوئی ایسا ویسا؟ شدید اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں. انفیکٹ آج تو آفس جانے کا ارادہ تھا، مگر ماما نے سختی سے ڈانٹ کر واپس بٹھا دیا. ایک تو ماما بھی نا سمجھتی نہیں کہ میری ٹانگیں تو سلامت ہے نا. وہ شائستہ کی صبح والی فکر بھری ڈانٹ پہ مسکرا دیے. بالکل ٹھیک کیا پھپھو نے. ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، نہ کہ کام کی. اور اگر بور ہوتے ہیں تو گھر میں ہی بوریت دور کر لیا کریں. کوئی مووی دیکھ لیا کریں، ہماری طرف آ جایا کریں، یا کھلی فضا میں واک کر لیا کریں. ایسے اچھا محسوس کریں گے آپ. وہ انہیں اپنی طرف سے کارآمد مشوروں سے نوازنے لگی. جی بہتر. اور کچھ؟ وہ جواباً شرارتاً سر تسلیم خم کرتے بولے تو انم ہنس پڑی. ان کا یہ انداز اس کے دل کو بہت بھایا تھا. واک کرنے یا موویز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو موڈ تمہاری بہن کے آ جانے سے ایک دم فریش ہو جاتا ہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی سے بھلا کہاں ہوتا ہے. انم کے سامنے وہ یہ بات زبان پہ نہ لا سکے. ویسے تم کہتی ہو تو یہ کام کر کے دیکھ لیتا ہوں. واک ڈن کرتا ہوں ڈنر کے بعد. اور رہی مووی تو وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ریموٹ پکڑاؤ ذرا. انہوں نے بھی سوچا تھوڑا وقت مووی دیکھ کر ہی گزار لیا جائے. انم نے اٹھ کر جھٹ سے ریموٹ انہیں پکڑا ڈالا اور کھڑی رہی. یہ مووی پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، بہت زبردست ہے اور یقیناً تمہیں بھی بہت پسند آئے گی. کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ نا. وہ جو تذبذب سے کھڑی تھی کہ چلی جائے یا بیٹھ جائے، ان کے کہنے پہ خوش ہوتی فوراً سے بیٹھ گئی. آج تو یہ جناب اس سے بہت اچھے سے بات کر رہے تھے اور ان کی اتنی کرم نوازی پہ اس کا دل باغ باغ ہوئے جا رہا تھا. وہ اسے اپنے ساتھ مووی دیکھنے کی آفر کر چکے تھے، ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور ایکسیپٹ نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ایزل بیٹا جاؤ، یہ اپنی ماما کو دے آؤ. مووی شروع ہوئی تو شائستہ ایزل کو آوازیں لگاتی اپنے کمرے سے نکلی. ارے انم تم؟ ایزل کی جگہ انم کو بیٹھا دیکھ وہ مسکرا کر بولی. جی پھپھو، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کیا دینا ہے ماما کو؟ لائیں میں دے آتی ہوں. وہ صوفے سے اٹھتی بولی. ارے نہیں، تم بیٹھو، جب جاؤ تب لے جانا. وہ آغا فارس کے ساتھ بیٹھی مووی دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ کر انہیں تو بہت خوشی ہوئی اور وہ ان لمحات کو یوں ہی چلتے رہنے دینا چاہتی تھیں. ٹھیک ہے پھپھو، سعادت مندی سے کہتی وہ واپس بیٹھ کے، جبکہ آغا فارس ان کی باتوں سے بے نیاز مووی میں فوکس کیے ہوئے تھے. بلکہ نہیں، وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ایزل ہوتی تو اپنی باتوں سے مووی کا مزہ دوبالا کر دیتی. مگر انم کے بارے میں اتنا تو انہیں کنفرم تھا کہ وہ اس کی کمپنی انجوائے نہیں کر پائیں گے. 11:30 ہو رہے تھے. فلائٹ میں اس نے کچھ نہ کھایا اور اب یہاں ناشتہ کر رہا تھا. ابھی ناشتہ کر کے وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ ساتھ ہی وہ لوگ بھی چلے آئے جن سے پروجیکٹ کے متعلق ڈسکس کر کے اس کے ایک ایک پہلو پہ غور و فکر کرنے کے بعد اسے ڈیل فائنل کرنی تھی. کینسل کا تو سوال ہی نہ تھا، کیونکہ اس پروجیکٹ کے سب سے بڑے حامی مکرم صاحب تھے. وہ جتنا بھی قابل صحیح، مگر یہ تو سچ تھا کہ اس نے اس بزنس لائف میں نیا قدم رکھا تھا، جبکہ مکرم صاحب برسوں سے بزنس کو چلاتے آئے تھے. ان کی سمجھ بوجھ التمش سے 4 ہاتھ آگے تھی. کس پروجیکٹ میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا نقصان، گہرائی میں جا کر ایک ایک پہلو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے. اور اس پروجیکٹ کو بھی ان کے فائدے اور نقصان کی سمجھ بوجھ کے بعد فائنل کیا گیا.
التمش چونکہ ناشتہ کر چکا تھا سو ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے کافی پی اور تمام ڈسکشن کی، اور آخر میں 1-2 فائلز پہ دستخط دینے اور لینے کے بعد ایک فائل اپنے پاس رکھتا جبکہ دوسرا ان کے سپرد کرتا ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ اس کے بعد ڈیل فائنل ہوئی اور مہر سگنیچرز کی صورت میں لگی۔ ان سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ ایک آخری نظر اس ریسٹورنٹ پہ ڈالے باہر نکل گیا۔ کھلے آسمان تلے آ کر اس نے ایک چین بھرا سانس بھرنا چاہا مگر چین اس صورت بھی نہ ملا۔ یہ تو طے تھا اس ملک میں اسے چین میسر نہیں آنے والا تھا۔ یہ سڑک، یہ گلیاں، یہ رستے، ان سب سے وہ واقف تھا۔ ان سب ہی پہ تو وہ چلا تھا، مگر کتنے غلط رستے تھے یہ۔ غلط ہی تھے تبھی تو اسے خوشی نہیں دے رہے تھے، الٹا اس کی اداسی کا مزید سبب بن رہے تھے۔ 28 سال، زندگی کے 28 سال گزارے میں نے اس ملک میں، اور اب ایک لمحہ کاٹنا بھی مشکل ترین لگ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ایک لمحہ ایک صدی میں محیط ہو چکا ہو۔ ان فضاؤں میں قسم سے سکون نہیں ہے، بس ایک عجیب سی یادوں کی بے کلی ہے۔ فائل کو ہاتھ کے ساتھ ساتھ لہراتا، فٹ پاتھ پہ چلتا، درختوں سے لہرا لہرا کر گرتے پتوں کو آزردگی سے تکتا، وہ بجھے سے لہجے میں بولا، اس ملک اور یہاں کے بے وفا لوگوں نے مجھے کیا سے کیا نہ بنایا۔ کیا کچھ نہیں ہے جو یاد نہ کیا جائے۔ ہر دن بھی سوچوں تو ہر پرانی خطا یاد آتی ہے جو یہاں سے منسلک ہے۔ کاش میں اپنا وہ تلخ ماضی بھول سکتا جو آج بھی مجھے اذیت دیے ہوئے ہے۔ کاش میں بھلا سکتا ان راتوں کو جو رنگینیوں میں، نادانیوں میں، بہکاوے میں گزری۔ کاش بھلا سکتا کہ میرا کوئی بہت اپنا اس ملک میں میرے بغیر رہ رہا ہے، وہ اپنا جسے میں نے دانستہ خود سے دور کر دیا، وہ جو میرا خون ہے، میرے نام کے بغیر نہ جانے کہاں پل رہا ہوگا، نہ جانے کیسا ہوگا۔ کاش اور کچھ نہ سہی، کم از کم مجھ سے میری یہ یاد ہی چھین لی جاتی۔ فٹ پاتھ پہ گرے پتوں میں سے ایک پتا اٹھا کر نوچتا، وہ حسرت بھری آہیں بھرتا بولا، اور پھر فٹ پاتھ سے اترتا گھڑی پہ نگاہ دوڑائے ٹیکسی ڈھونڈنے لگا۔ 1:15 ہو رہا تھا اور اس کی 3 بجے کی واپسی کی فلائٹ بھی تھی۔ اس کا یہاں رکنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ جو کام کرنے آیا تھا وہ کر چکا تھا اور اب وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر کوئی تو اندیکھی زنجیر تھی جو اس کے قدم روکنے کو تھی، اور وہ زنجیر تھی اولاد کی زنجیر۔ میں اگر وہاں گیا نا تو خود کو اسے ڈھونڈنے سے روک نہیں پاؤں گا، اسی لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ بہت جبر کر رکھا ہے دل پہ۔ سوزین سے کہے اپنے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ اس وقت بھی بہت مشکل سے وہ خود پہ جبر کیے ہوئے تھے، مگر وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ Where you want to go, sir؟ وہ جو سڑک کنارے سوچوں میں سرگرداں کھڑا تھا، ڈرائیور کی آواز پہ چونکا۔ ٹیکسی کب کی اس کے پاس رک چکی تھی۔ I want to go، وہ بولنا چاہتا تھا کہ اسے ایئرپورٹ جانا ہے، مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ I want to go air، وہ پھر سے رکا اور اپنی کن پٹی دبانے لگا کیونکہ اس کا دل و دماغ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ Is everything okay, sir؟ ڈرائیور نے انسانیت کے تحت پوچھا، مگر التمش تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ جب بھی ارادہ کرو اور جاؤ تو ایک کام ضرور کرنا التمش، اپنی اولاد کی کھوج، اسے یوں مت چھوڑو، اس سے اپنا نام، اپنا لمس، اپنی محبت جو تم نے چھین ڈالی ہے وہ اسے واپس لوٹا دو التمش۔ سوزین کی منت بھری آواز اس کی سماعتوں میں فریاد بن کر گونجی تو اس نے پھر سے بولنے کو لب واہ کیے۔ I want to go to hospital۔ آخر اس نے ایئرپورٹ کی بجائے ہاسپٹل جانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ بولنا دشوار ہوا مگر وہ بول گیا۔ وچ ہاسپٹل؟ وہ ٹیکسی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے پوچھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس بندے کی طبیعت خراب ہے تبھی ہاسپٹل جانا چاہ رہا ہے، جبکہ حقیقت اس سے الٹ تھی، اور وہ یہ کہ دراصل اس شخص کی ہاسپٹل جانے کا سوچ کر طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ التمش نے اس کے سوال پہ ایک آہ بھری اور اسے نام بتایا، جس پہ وہ سر ہلاتا ٹیکسی سٹارٹ کر گیا۔ میں جاتے ہوئے ان سے ضرور مل کر جاؤں گی۔ بہت دکھ ہوا مجھے سن کر، شکر ہے کہ جان بچ گئی، ورنہ پلیز لاریب، جان جانے کی باتیں میرے سامنے مت کرو، میری تو سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ میرے آغا کو کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ ایزل نے اسے بتایا کہ ابھی وہ آغا فارس کے پاس تھی، ان کی ڈریسنگ کر رہی تھی، تو اس پہ وہ الجھی، اور اس کی الجھن پہ ایزل نے اسے سب بتا دیا، یہ بھی کہ وہ کتنا روئی ان کی تکلیف پہ اور کیسے اب ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی ہے۔ تم بھی ایسی باتیں مت کرو ایزل، وہ ٹھیک ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، بس اس پہ خوش رہو۔ بلکہ میں تو حیران ہوں کہ تم جو پہلے ان کا نام سنتے ہی مجھ پہ برسنے لگتی تھی، اب کیسے مسکرا کر نہ صرف ان کا ذکر کر رہی ہو بلکہ بھاگ بھاگ کر ان کے پاس بھی جاتی ہو۔ تم نے تو قسم کھا رکھی تھی ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنے کی، مگر اب دیکھو لگ ہی نہیں رہا تم وہ ایزل ہو۔ وہ متحیر سی گویا ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں بھی تمہاری ہی طرح حیران ہوتی، مگر اب نہیں ہوں، کیونکہ جن حالات میں خود میں یہ بدلاؤ لائی وہ حالات میں بیان کر چکی ہوں۔ میں نے واقعی یہ سوچ رکھا تھا کہ اب کبھی ان کو ان کی پرانی ایزل نہیں لوٹاؤں گی، وہ ترستے رہیں گے، مگر میں ان کی یہ التجا نہیں سنوں گی۔
مگر پتہ ہے کیا لاریب، کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچیں پلٹا کھا کر رہ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ حادثہ جو آغا کے ساتھ پیش آیا وہ میری ضد اور سوچوں کو بھی کہیں بہت گہرائی تک دفن کر گیا۔ اس سب کے بعد بھی میں ان سے دور رہتی تو شاید مر جاتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ ایزل، لاریب نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہمدردانہ ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ یہ حیرت تو یوں ہی ظاہر کر رہی تھی، ورنہ جانتی ہوں کہ اس سب کے بعد تم ان سے اپنا سابقہ رویہ برقرار رکھتی تو احساسات سے عاری ایک بے حس انسان کہلاتی، جو کہ تم نہیں ہو۔ تم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں۔ تم نے ان سے اپنا تعلق بحال کر لیا، میں بہت خوش ہوں اس پہ، ورنہ تمہیں اندر ہی اندر پل پل مرتا دیکھ بہت تکلیف ہوتی تھی مجھے۔ جانتی ہوں کہ تم ابھی بھی تکلیف میں ہو، مگر اب کم از کم تم آگے بڑھنے اور خوش رہنے کی کوشش تو کر رہی ہو۔ خود کو سمجھا کر آگے بڑھنے کی تمہاری یہ کوشش کبھی ناکام نہ ہو۔ آخر میں اس نے ایزل کے لیے دعا کی۔ تھینک یو لاریب، تم ہمیشہ مجھے سمجھ جاتی ہو۔ شانے پہ ٹھہرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی وہ مشکور لہجے میں بولی، میں اپنی اس اچھی سی پیاری سی اور واحد دوست کو نہیں سمجھوں گی تو اور کیسے سمجھوں گی؟ چلو اب بہت کر لی تمہاری تعریف میں نے، اب اسی تعریف کی خوشی میں مجھے کوئی چائے پانی ہی پلا دو۔ وہ افسردگی میں لپٹے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو بولی۔ بس بھکڑ کو کھانے پینے کی ہی پڑی ہوتی ہے۔ نوری، نوری، اس نے لاریب کو منہ پھاڑ کر بھکر کہتے ہوئے چڑھایا، مگر اس کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑا۔ بلکہ دفع کرو نوری کو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، چلو کچن میں ہی چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ ایزل کے کہنے پہ وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چونکہ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہیں آئی تھی تو بھوک تو اسے بھی بہت لگ رہی تھی۔ کشن کو سینے سے لگائے سر جھکا کر بیٹھی وہ اپنے ہی گرتے گرم آنسوؤں کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی تک گزرے تلخ وقت کے پلندوں کو پلٹنے میں مگن انہی میں کھوئی ہوئی تھی۔ مدام بدھ بنی، وہ کب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جب صابر چلا آیا تھا، ساتھ پلمبر بھی تھا۔ مدام، اس کی پہلی پکار پر جب سوزین نے سر نہ اٹھایا تو اس نے پھر سے پکارا۔ اب کی بار اس کے وجود میں حرکت ہوئی اور اس نے سر اٹھایا۔ دھیرے سے غیر محسوس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو پہنچا اور اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ وہ چونکی اور سنبھلتی ہوئی بولی۔ کام ہو گیا ہے، نئی ٹیپ لگا دی ہے، اب سب اوکے ہے۔ صابر نے اپنی نگرانی میں صحیح سے کام کروایا تھا۔ پیمنٹ کر دو، گمسم سی کہتی وہ واپس اسی پوزیشن میں آ گئی۔ ان کی طرف سے رخ پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جا سکتے ہیں۔ اوکے مدام۔ صابر اسے لیے لاؤنج سے نکل گیا تو سوزین نے آنسوؤں کو ایک بار پھر سے بہنے کا راستہ فراہم کیا۔ کبھی مجھے موقع مل جائے نا اپنی زندگی سے کوئی وقت خارج کرنے کا، تو میں وہ وقت مٹا دوں جب تم جیسا شیطان ہماری زندگی میں داخل ہوا، یا مجھے میری کوئی ایک غلطی سدھارنے کا موقع ملتا تو میں یقیناً وہ غلطی سدھارتی جسے کر کے میں نے تمہاری گھٹیا حقیقت ارحم سے چھپائی۔ یہ پچھتاوا، خدا غارت کرے تمہیں۔ شیراز کو بددعائیں دیتی وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے تو کھو گئی تھی، معلوم نہ ہوا، مگر اب یوں لاؤنج میں بیٹھ کر نہیں رونا چاہتی تھی جہاں ملازمین اس کے آنسو دیکھیں۔ اچھا چلو، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ 1.5-2 گھنٹے ایزل کے ساتھ گزارنے کے بعد لاریب جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے انم آپی، آ گئیں آپ؟ لمبا ہی چلی گئی تھیں آپ تو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو اندر آتی انم کو دیکھ کر اس سے گلے ملتی بولی، ہاں وہ بس، تم بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہو؟ انم نے 2 گھنٹے وہاں کیسے گزارے یہ بتانا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، کب سے تو آئی ہوئی ہوں۔ وہ اب عجلت میں لگ رہی تھی۔ تمہاری دوست نے تمہاری خاطر تواضع کی یا صرف باتیں ہی کرتی رہی؟ کوئی ایسی ویسی خوب کی ہے، وہ ہنس کر بولی، کیونکہ دونوں نے یہ سارا وقت کچن میں ہی تو کھاتے پیتے گزارا تھا۔ ویسے آپ کافی خوش دکھائی دے رہی ہیں، خیر تو ہے؟ لاریب نے اسے چھیڑنے والے انداز میں معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی۔ آج بہت اچھا وقت جو گزار کر آئی تھی اپنے من پسند شخص کے ساتھ۔ ایزل نے بھی اس کا کھلا کھلا سا چہرہ دیکھ کر اس کی خوشی کو محسوس کیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو دھڑکا لگا کہ ہو نہ ہو اس کی خوشی کا سبب آغا فارز ہی ہیں۔ زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہتی ہوں، اور تم اب زیادہ باتیں نہ بگاڑو، گھر جاؤ، شاباش جاؤ، اور آنٹی کو میرا سلام کہنا۔ انم نے اس کی شرارتوں کو یہیں فل سٹاپ دینے کی خاطر اسے گھر کو بھگانا چاہا۔ او ہاں چلتی ہوں میں، خدا حافظ۔ ہاتھ ہلا کر الوداع کہتی وہ سپیڈ سے باہر نکل گئی۔ اپنے گھر جانے سے قبل برابر والے گھر بھی تو حاضری دینی تھی۔ کیا بات ہے، پھپھو نے آج کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار نچھاور کر دیا ہے کیا؟ اب کے ایزل نے پوچھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی کرتی ہیں، بے نیازی سے کہا گیا۔ تو پھر کسی اور نے کر دیا کیا؟ وہ کچھ کھوجنا چاہتی تھی۔ اف تم بھی نا ایزل، بہت بدتمیز ہو۔ جواباً انم شرماتی ہوئی نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ شائستہ کی دی ہوئی چیز ماں کو دینی تھی۔ اس کا یوں شرما کر جانا بھی ایزل کو کچھ نہ بتلا سکا، کیونکہ وہ تو پہلے بھی ایسے ہی شرما جایا کرتی تھی ان باتوں پہ۔ اگر آپ ہی آغا کے سبب خوش ہیں تو مجھے اس خوشی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مجھے ان کی خوشی پہ اب خوش ہو جانا چاہیے، نہ کہ جلنا۔ دل بڑا کرتی خود کو سمجھاتے ہوئے وہ مسکرانے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک بار پھر سے آج وہ اس ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ہاں 4 سال قبل وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔
وہ آیا تھا اپنی اولاد کا پتہ کرنے، مگر تب اسے کسی قسم کی بھی انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ پیشنٹ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ اس کی اولاد ہے تو پیشنٹ اس کی بیوی ہی ہوئی، اور اس صورت اس نکاح نامہ یا کورٹ میرج جیسے پیپر جیسے ثبوت پیش کرنا تھا، مگر ایسا کوئی ثبوت اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ایک اور طریقہ بھی تھا جس سے انفارمیشن ملنے کا امکان تھا، مگر تب وہ چونکہ اس شدت کے ساتھ نہیں آیا تھا جس شدت کے ساتھ آج آیا تھا، تبھی ہر موقع گنوائے واپس لوٹ گیا۔ سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے کھوئے سے اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ کیا مجھے جاننا چاہیے کہ وہ کہاں ہے؟ اسے جواب دینے کی بجائے خود سے سوال گو ہوا۔ کیا مجھے یہاں آنا چاہیے تھا؟ انہی سوالوں کے سبب وہ کشمکش میں گھرتا جا رہا تھا۔ سر، ریسیپشنسٹ نے پھر سے مخاطب کیا تو وہ جو گم سی کیفیت میں مبتلا تھا چونکا۔ ایکچولی آئی وانٹ ٹو نو، وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ یہ بتاتے ہوئے کیوں اس کی زبان کو دقت پیش آ رہی تھی، کیوں وہ اٹک رہا تھا۔ واٹ یو وانٹ ٹو نو؟ چہرے پہ مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے اس نے پوچھا۔ نو نتھنگ۔ کشمکش کی نظر ہوتا وہ بتانے کی بجائے نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹ جانے کو ہوا، جب ایک بار پھر سے اسی اندیکھی زنجیر اور سوزین کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اسے ڈھونڈو گے نہیں؟ اسے اپنے پاس نہیں رکھو گے؟ کیا دل نہیں کرتا تمہارا؟ تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بیٹا تھا یا بیٹی۔ اس قدر لاپرواہ تھے تم اپنے بچے سے؟ بھلے ناجائز ہی صحیح مگر تھی تو تمہاری ہی اولاد۔ صحیح کہا تھا تم نے سوسی، ناجائز ہی صحیح مگر ہے تو وہ میری ہی اولاد۔ باپ ہوں اس کا، وہ خون ہے میرا۔ وہ تڑپا تھا، وہ جو جانے کو تھا آپ کے فوراً پلٹا۔ دراصل مجھے کچھ ڈیٹا نکلوانا تھا، اور باعجلت بولا۔ واٹ ڈیٹا؟ وہ حیرتاً بولی۔ سوری سر، ہم یوں اپنا ڈیٹا کسی کو نہیں دیتے، اور پھر تحمل بھرے انداز میں اسے ٹکا سا جواب دے گئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، کچھ جاننا تھا مجھے۔ اس نے اپنا مطلب سمجھانا چاہا، جس پہ وہ الجھی۔ کیسی انفارمیشن؟ کیا جاننا ہے آپ کو؟ پلیز کھل کر بولیں۔ وہ ناسمجھی بھرے تاثرات لیے بولی۔ وہ اسپینش ہی بول رہی تھی اور التمش بھی لینگویج میں اس سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، آج سے 4 سال قبل یہاں ایلیا نامی ایک اسپینش خاتون آئی تھیں ڈیلیوری کے سلسلے میں، اور ان کی اسی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ایک بیبی کو جنم دیا تھا۔ بس میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بیبی انہوں نے کس کے حوالے کیا، اور بیبی کے متعلق مزید کوئی انفارمیشن ہو تو وہ بھی دے دیں۔ اب کہ اس نے کھل کر اپنا موقف بیان کیا۔ آپ کو یہ جاننے میں کیوں انٹرسٹ ہے کہ وہ بیبی انہوں نے کس کے حوالے کیا؟ ریسیپشنسٹ اسے مشکوک نگاہوں سے تکتی پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں، وہ لمحے بھر کو رکا اور ہمت مجتمع کرنے لگا۔ کیونکہ میں اس بچے کا فادر ہوں۔ انگشت شہادت سینے پہ رکھی گئی تو لمحے بھر کے لیے مقابل بھی حیران ہوئی، مگر پھر ساری حیرت دور کرتی بولی۔ آج سے 4 سال قبل، رائٹ؟ ایک ابرو اچکا کر کنفرم کیا گیا۔ جی، وہ جلدی سے بولا۔ سوری، مگر پچھلے 2 سالوں سے لے کر گزرے تمام سالوں کی انفارمیشن کمپیوٹر کی بجائے فائلز میں موجود ہے، اور ان کئی سالوں کی انفارمیشن کمپیوٹر میں ابھی سیو نہیں کی گئی۔ اس انفارمیشن کو سیو کرنے میں ہم ابھی بھی 7-8 سال پیچھے ہیں۔ یہ کام جاری ہے مگر مہینوں پہ محیط ہے۔ ممکن ہے 1 مہینے تک گزرے 4تھے سال کی انفارمیشن کی باری آ جائے۔ وہ بڑے آرام سے اس کی امیدوں پہ پانی پھیر گئی۔ یہ ہاسپٹل یہاں کا سرکاری ہاسپٹل تھا جہاں پہلے اتنی فیسلٹیز نہ تھیں۔ تمام ڈیٹا فائلز میں سیو رکھا جاتا اور ڈھونڈتے وقت کافی وقت درکار ہوتا۔ اسی سبب پچھلے 2 سالوں سے کمپیوٹر جیسی آسان فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا گیا، مگر تقریباً 30 سالوں کی انفارمیشن محض 2 سالوں میں کمپیوٹر میں تھوڑی نہ جمع ہو جانی تھی۔ روز یہ کام کیا جاتا مگر پھر بھی کافی وقت درکار تھا ساری انفارمیشن کمپیوٹر میں جمع کرنے کو۔ آپ مجھے فائل سے بھی تو انفارمیشن دے سکتی ہیں، بلکہ آپ مجھے وہ فائل دکھا دیں پلیز۔ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہ تھا۔ دیکھیں، یہاں چند ایک نہیں بلکہ فائلز کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر 2 دن اس کام میں نہیں لگا سکتی۔ آپ پلیز میرا وقت برباد مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ وہ کب سے اسے برداشت کر رہی تھی، اب کے چہرے پہ ناگواریت لیے ہاتھ جھلا کر بولی تو التمش نے صبر کا گھونٹ بھرا، مگر جانے کی بجائے اسے بغور دیکھنے لگا، جو سر اسکرین پہ نظریں گاڑے یوں مصروف اور انجان بن گئی جیسے اس کی موجودگی سے کوئی سروکار نہ ہو، اور اسے تھا بھی کب۔ اسے کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد التمش ایک نتیجے پہ پہنچا، اور پھر جو سوچ آئی اس پہ عمل کرنے کو جیب سے والٹ نکالا اور بڑے نوٹ نکال کر گننے لگا۔ نوٹ گن کر والٹ واپس رکھا اور وہی نوٹ اب اس لڑکی کے آگے کاؤنٹر پہ سجا دیا۔ واٹ از دس؟ اس نے اچھمبے سے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دس از منی اینڈ ناؤ اٹس آل یورس، وہ معنی خیز مسکراہٹ لیے بولا تو اس لڑکی نے چند لمحے نوٹوں کو دیکھتے رہنے کے بعد کچھ خیال آتے دائیں بائیں دیکھا اور پھر مطمئن ہوتے ہوئے نوٹ اٹھا لیے۔ گن لو، التمش نے دانستہ گننے کا کہا تو وہ گننے لگی، مگر جیسے جیسے گنتی گئی وہ چہرہ جہاں کچھ دیر قبل ناگواریت تھی وہاں اب خوشگوار حیرت در آئی۔
وہ اسپین کی کرنسی تھی مگر پاکستانی پیسے کے حساب سے پورے 30,000 بنتے تھے۔ اوکے فائن۔ نوٹ گننے کے بعد جیب میں غائب کرتے ہوئے اس نے التمش کے کام کے لیے حامی بھر لی۔ التمش کے لبوں پہ تفاخر بھری مسکراہٹ ابھری، جیسے جانتا ہو کہ گنتی پورے ہوتے ہوئے توقع کے مطابق جواب آ جائے گا۔ اس پہ ایئر، ڈیٹ، ڈے، پیشنٹ کا مکمل نیم مینشن کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی انفارمیشن جس سے مجھے فائل ڈھونڈنے میں آسانی رہے وہ بھی لکھ دیں۔ اس نے نوٹ پیڈ التمش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ پینسل بھی پیش کی تو وہ جھٹ سے شروع ہو گیا۔ اپنا نام اور نمبر بھی لازمی لکھیے گا۔ اسے رکتا دیکھ یاد آنے پہ وہ جلدی سے بولی تو اس نے آخر میں اپنا نام اور نمبر بھی لکھ کر نوٹ پیڈ اسے واپس تھمایا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک نظر اس کے لکھے کو دیکھا اور پھر وہ صفحہ نوٹ پیڈ سے الگ کرتی تہہ کر کے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ گئی۔ چند دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ فائل ڈھونڈنے میں واقعی وقت لگے گا۔ فائل ڈھونڈنے والی بات آپ کے نرم لہجے میں کی گئی۔ نوٹ ملتے ہی لہجہ بدل چکا تھا۔ اوکے، مگر جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ جو پہلے ریکویسٹ کر رہا تھا، نوٹ دینے کے بعد اس کا لہجہ بھی حکمانہ ہو گیا۔ I'll try my best۔ وہ مسکرا کر بولی تو التمش ہیو اے نائس ڈے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کیا سوچا تھا کہ آج وہ جان جائے گا کہ اس کی اولاد کہاں ہے، کن ہاتھوں میں ہے، اور پھر وہ اس سے ملنے بھاگے گا، مگر ایک بار پھر خالی ہاتھ چلا آیا۔ مگر اس بار ان ہاتھوں میں امید کا سرا بھی تھا۔ بہت جلد میں جان جاؤں گا کہ میری اولاد کہاں ہے، اور پھر میں اسے ایک بار ضرور اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ ایک بار پھر سے اس کی خاطر یہاں ضرور آؤں گا۔ خود کو تسلی دیتا، دوبارہ یہاں آنے کے ارادے کو پکا کرتا، وہ پھر سے ٹیکسی روکنے لگا، مگر اب کے سیدھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔